إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفاعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. تمام قسم کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، بزرگی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی لائق زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری ہدایت کے لیے انبیاء و رسول بھیجتا رہا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوششوں سے آج ہم اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نحل کی ایک آیت کا حصہ پڑھ کر سنایا، جس حصے کو، جس آیت کو ہم تقریباً ہر خطبے میں سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ سورہ نحل کے اس آیت کے چھوٹے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی چیزوں کو جمع کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل و انصاف کے بارے میں کہا کہ عدل و انصاف کیا کرو، احسان کیا کرو اور ساتھ میں قرابت داروں کو دیا کرو۔ ان تینوں چیزوں میں سے بھی میں بس ایک ہی چیز کے بارے میں بات کرنے والا ہوں، اور وہ ہے عدل و انصاف۔ محترم حضرات، عدل و انصاف یہ مذہب اسلام کا بنیادی حصہ ہے، بلکہ اگر ہم مذہب اسلام کا خلاصہ کسی کو بولنا چاہیں، ایک لفظ میں اگر بیان کرنا چاہیں کہ مذہب اسلام کیا ہے، تو ہم ایک لفظ میں اگر بولنا چاہیں تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ عدل و انصاف کا نام دین اسلام ہے۔ بلکہ
جتنی شریعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں ان تمام کا خلاصہ بھی اگر ہم کہنا چاہیں ایک لفظ میں تو وہی یہ ایک لفظ ہے عدل و انصاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کی بعثت کا مقصد بتلاتے ہوئے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا تاکہ لوگ عدل و انصاف کو قائم کریں، عدل و انصاف پر رہیں۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور کہا کہ آپ کہہ دیجئے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کروں۔ تو گویا کہ اسلام اور تمام شریعتوں کا خلاصہ اگر ہم بیان کرنا چاہتے ہیں ایک لفظ میں تو یہی ایک لفظ ہے عدل و انصاف۔ اور حضرات، کتاب و سنت کی ہر تعلیم، ہر حکم عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ جتنی بھی تعلیمات آئی ہوئی ہیں اسلام میں، جتنے بھی احکام آئے ہوئے ہیں اسلام میں، تمام کے تمام عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ مثال کے طور پر عقیدہ توحید کو دیکھ لیجئے۔ عقیدہ توحید یہ عدل و انصاف کا سب سے بڑا مظہر ہے، کیونکہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس رب کائنات نے ہم تمام کو پیدا کیا اور کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا، وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے۔ تو گویا کہ یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ عدل و انصاف کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں ان الشرک لظلم عظیم۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں، جس نے ساری کائنات بنائی، ہمیں پیدا کیا، ہمیں کھلا رہا ہے، ہمیں پلا رہا ہے، ہماری پرورش کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ شرک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی اوامر آئے ہوئے ہیں، جتنے بھی احکام آئے ہیں، تمام کے تمام عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔ اور ایک مثال، جیسا کہ میراث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں دگنا حصہ عطا کیا ہے، اور یقیناً یہ عدل و انصاف ہے۔ اگرچہ دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انصاف نہیں کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کے مقابلے میں مردوں کو دگنا حصہ دیا ہے۔ اگر ایک بیٹا ایک بیٹی ہے تو اگر 15,000 چھوڑ کر کے مر رہا ہے باپ، تو بیٹی کو 5,000 دیا جائے گا اور بیٹے کو 10,000 دیا جائے گا۔ ایک مثال کے طور پر بتلا رہا ہوں۔ اور یہ عین انصاف ہے۔ انصاف کس طرح سے ہے؟ حالانکہ پوری دنیا تو چلاتی ہے کہ یہ انصاف نہیں ہے، بلکہ یہ عورت پر زیادتی ہے کہ اس کو کم دیا جا رہا ہے۔ وہ اسلام کے روح سے ہے۔ اسلام کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو اسلام میں جہاں جہاں خرچ کرنے کی بات کی گئی ہے، صرف مردوں پر اس کی ذمہ داری عطا کی گئی ہے۔ جب لڑکی بچی رہتی ہے، چھوٹی رہتی ہے، تو اس وقت والد اس کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ جب بڑی ہو جاتی ہے، شادی بھی والد صاحب کراتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کے بھائی لوگ اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ عورتوں پر کبھی بھی خرچ کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے اسلام میں۔ تو لہذا مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں دگنا حصہ دینا یہ عین انصاف ہے، یہی انصاف ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کے احکام کو بیان کرنے کے بعد کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے باغات میں، ایسے جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہے ہوں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور اگر ہم میراث کے سلسلے میں
اگر ہم میراث کے سلسلے میں گڑبڑی کرتے ہیں اور دنیا کے اعتبار سے برابر تقسیم کرتے ہیں تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادتی شمار کیا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو گویا کہ جتنے بھی احکام شریعت اسلام میں آئے ہوئے ہیں یہ تمام کے تمام عدل پر مبنی ہیں۔ اور حضرات، عدل و انصاف کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو خاص طور سے جو لوگ اہل اقتدار ہوتے ہیں، جن کے پاس کچھ عہدہ و منصب ہوتا ہے، انہیں خاص طور سے کہا گیا ہے کہ وہ عدل و انصاف کریں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اور حضرات، ہم جانتے ہیں کہ آدمی جب اقتدار کی کرسی پر بیٹھتا ہے، جب کسی کو عہدہ اور منصب ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، تو اس وقت عدل و انصاف کرنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن مسلمان وہی ہے، سچا مسلمان وہی ہے جو عہدہ اور منصب پانے کے باوجود بھی عدل و انصاف کرے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس تاریخ میں ملتی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سب احترام کیا کرتے تھے، صحابہ کرام سب احترام کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے شمار کیے جاتے تھے، اور اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں ایک لکڑی کو چبوتے ہیں۔ تو اسید بن حضیر وہ تو مذاقاً کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہتے ہیں کہ میں قصاص لینا چاہتا ہوں۔ تو یہاں پر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ پر بڑے تھے اور ان کی بات مانی جاتی تھی، تو یہاں پر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کہتے کہ میں مذاق کر رہا تھا، کہتے کہ بس اس میں تکلیف نہیں ہوئی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تیار ہو گئے کہ قصاص لے لو۔ تو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان علیک قمیصاً، کہ آپ پر تو قمیص ہے، میرے اوپر قمیص بھی نہیں تھی، میرے اوپر کپڑا نہیں تھا جس وقت آپ نے مجھے چبایا تھا۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے کو نکال دیتے ہیں، پھر اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لپٹ جاتے ہیں اور مہر نبوت کو بوسہ دینے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ بس میں یہی کرنا چاہ رہا تھا۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پوری طرح سے قصاص لینے کا موقع دیا اور عدل و انصاف کو تھامے رکھیں۔ اور اسی طرح سے حضرات، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وقت کے خلیفہ تھے تو ان کی زرہیں گم ہو جاتی ہیں، اور ان کی زرہیں ایک نصرانی کو ملتی ہیں، اور جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی زرہیں ایک نصرانی کو ملی ہوئی ہیں تو لہذا وہ ان سے مانگنے کے لیے جاتے ہیں، بحث و مباحثہ ہوتا ہے، پھر قاضی شریح کے پاس معاملہ پہنچتا ہے جو کہ تابعین میں سے ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قاضی شریح کے پاس معاملہ پہنچتا ہے، اور قاضی ابو شریح دونوں سے دلائل پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس بینہ کیا ہے، تمہارے پاس کیا کیا دلائل ہیں۔ آخرکار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، تو ابو شریح رحمہ اللہ اس نصرانی کے حق میں فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ تو نصرانی شخص اس قدر متاثر ہو جاتا ہے کہ وہ جب جانے لگتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو انبیاء کے فیصلے ہیں، کہ وقت کا خلیفہ ہے، اس کے باوجود بھی اس کے حق میں فیصلہ سنانے کے بجائے میرے حق میں فیصلہ سنایا گیا ہے، یہ تو انبیاء کے فیصلے ہیں۔ پھر بعد میں چل کر وہ ایمان قبول کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک شخص کو زمین بیچی، جس نے زمین خریدی، جب وہ زمین کی اصلاح کرنے لگا تو اس میں ایک مٹکا ملا جس میں سونے اور ہیرے اور جواہرات تھے۔ تو وہ شخص جس سے زمین خریدا تھا اس کے پاس لے کر گیا اور کہنے لگا کہ میں تو تم سے صرف زمین خریدا تھا، لیکن تمہارے زمین میں تو ایسی چیزیں دریافت ہوئی ہیں، ایسی چیزیں ملی ہیں۔ تو بیچنے والا شخص بھی کہتا ہے
کہ میں تو تمہیں زمین اور اس کے ساتھ جو بھی چیزیں اس کے ساتھ میں نے تمہیں بیچی ہیں۔ آج کل اگر ایسے ہو جائے کسی کے ساتھ میں کہ اگر ہم کوئی زمین خریدیں اور وہاں پر کچھ مل جائے، کوئی روپیہ بھی مل جائے، تو ہم فوراً اسے اپنے جیب میں رکھ لیں گے، لیکن یہاں پر سونے جواہرات کی ایک ہانڈی ملتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ لے جا کر کے جس نے بیچا ہے اس کو کہتا ہے کہ تمہارا حصہ ہے، تمہاری چیز ہے، تم لے لو اسے۔ آخرکار معاملہ جب قاضی کے پاس پہنچتا ہے تو اس روایت میں بتلایا گیا ہے کہ جب قاضی کے پاس پہنچتا ہے تو قاضی دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ آخر میں پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس بیٹا ہے، کیا تمہاری کوئی اولاد ہے؟ تو کہتا ہے کہ میرے پاس بیٹا ہے۔ اور اس دوسرے سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی اولاد ہے؟ تو کہتا ہے کہ میرے پاس بچی ہے۔ تو قاضی یہ فیصلہ سناتا ہے کہ تم دونوں آپس میں اپنے بچوں کا ایک دوسرے سے نکاح کر دو اور گھر بساؤ، اور گھر بسانے میں اس پیسے کو خرچ کرو، اور جتنا باقی بچتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دو۔ الغرض بتانا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیے کس قدر وہ لوگ چاہتے تھے کہ عدل و انصاف کرے۔ یہاں پر اقتدار حاصل تھا، زمین ان کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مٹکا لے کر کے آگے والے کے پاس پہنچ گئے کہ یہ تمہارا مال ہے، تم لے لو۔ اور آگے والا بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں زمین کے ساتھ تمہیں بیچا ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے اس کے ساتھ میں نے تمہیں زمین بیچی ہے، تم رکھ لو۔ تو ہر ایک انسان عدل و انصاف چاہتا تھا۔ اور حضرات، دوسروں کے ساتھ تو عدل و انصاف کرنا تھوڑا آسان بھی ہوتا ہے، لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا، اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، یہ بہت ہی بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان شئتکم انبأتکم عن الامارۃ ما ہی اولها ندامہ اولها ملامہ وثانیها ندامہ وثالثها عذاب یوم القیامہ الا من عدل۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو عہدہ، منصب اور کرسی کے بارے میں تمہیں بتلاؤں؟ تو عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ بتلائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلا مرحلہ ملامت کا ہوتا ہے، لوگ بہت ہی زیادہ ملامت کرتے ہیں، اور دوسرا مرحلہ ندامت کا ہوتا ہے، کیونکہ انسان جب کرسی پر اقتدار پر بیٹھتا ہے تو عدل و انصاف نہیں کرنے لگتا ہے، تو اسی وجہ سے ملامت ہوتی ہے، اور جب مرنے لگتا ہے تو اسے بہت ہی زیادہ ندامت ہوتی ہے کہ میں نے کرسی کا غلط استعمال کیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثالثها عذاب یوم القیامہ، کہ تیسرا مرحلہ قیامت کے دن کے عذاب کا ہے۔ ہاں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوائے اس شخص کے جو عدل و انصاف کرے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَكَيْفَ يَعْدِلُ مَعَ قَرِيبِهِ، کیسے انسان اپنے قریبی رشتہ دار کے ساتھ عدل و انصاف کرے گا، کیونکہ قریبی رشتہ دار کے ساتھ عدل و انصاف کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اے ایمان والو، عدل و انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اگرچہ یہ عدل و انصاف کے لیے جو رک رہے ہو، قائم ہو رہے ہو، یا عدل و انصاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو گواہی دے رہے ہو، چاہے تمہارے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے تمہارے قرابت داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، قبل اس کے کہ لوگ کہیں کہ تم غلط ہو، خود اپنی اصلاح کر لو، خود اعتراف کر لو کہ میں غلط پر ہوں، قبل اس کے کہ لوگ کہیں کہ تمہارے والدین غلط ہیں، تم اعتراف کر لو اور مان لو کہ میرے والدین غلط ہیں۔ یہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ میرے والدین کے خلاف مسئلہ جا رہا ہے، میرے رشتہ داروں کے خلاف مسئلہ جا رہا ہے، لہذا میں ان کا ساتھ دوں گا اور سامنے والے کا مقابلہ کروں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ عدل کو قائم کرنے والے ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اگرچہ کہ یہ گواہی اور عدل و انصاف تمہارے خلاف کیوں نہ ہو، والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، قرابت داروں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ ان یکن غنیا او فقیرا، اگر تمہارے قرابت دار، تمہارے والدین یا تم خود اگر فقیر ہو تو ان کے فقر پر رحم کر کے تم ان کا ساتھ دے رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ حقدار ہے۔ اگر ان کے مالداری سے ڈر کر کے تم ان کے حق میں فیصلہ سنا رہے ہو، ان کا ساتھ دے رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ حقدار ہے۔
فاللہ اولیٰ بہما وإن تلووا أو تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون بصیرا۔ اگر تم حق بیانی میں ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ اور حضرات، لہذا قرابت داروں کے ساتھ اگر ہم عدل و انصاف کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت نازک مسئلہ ہوتا ہے اور بہت ہی مشکل مسئلہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے قبیلے کے لوگ بھی ہوتے ہیں یا بہت اعلیٰ مقام کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنا یہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی۔ چوری کرنے کے بعد چونکہ بنو مخزوم کی جو عورت تھی بہت ہی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، تو لہذا جب ہاتھ کاٹنے کی باری آئی تو لوگوں نے چاہا کہ اس عورت کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے چاہا کہ کسی کو اختیار کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے اس معاملے میں سفارش کرے۔ لہذا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ چہیتے تھے، انہیں اختیار کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس معاملے میں سفارش کریں گے، کیونکہ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے اس بنو مخزوم کی عورت کے بارے میں سفارش کرے۔ لہذا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس مخزومی عورت کے بارے میں سفارش کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد میں سفارش کرتے ہو؟ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عدل و انصاف سب کے ساتھ ہونا چاہیے، چاہے کسی بھی قبیلے سے کوئی تعلق رکھنے والا ہو یا اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہو یا خراب گھرانے سے تعلق رکھنے یا نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کے ساتھ عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حد میں رکاوٹ بننا چاہتے ہو؟ اس میں تم سفارش کرنا چاہتے ہو؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما اہلک الذین قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے پہلے کے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں سے اچھے گھرانے کے لوگ چوری کرتے تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب نچلے طبقے کے لوگ چوری کرتے تو ان کے اوپر حد نافذ کی جاتی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاریخی جملہ کہتے ہیں وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو آج میں اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیتا۔ تو لہذا چاہے کوئی بھی ہو، رشتہ دار ہوں یا دشمن ہو، کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ رشتہ دار ہوں، گھر والے ہوں، کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب تم کہو تو عدل و انصاف کی بات کہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جس کے خلاف کہہ رہے ہو یا جس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح سے حضرات، اولاد کے درمیان بھی عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو اولاد ہیں ان کے درمیان ایک یا دو بہت ہی زیادہ محبوب ہوا کرتے ہیں، اور والدین اکثر انہی کا خیال کرتے ہیں اور بقیہ اولاد کو چھوڑ دیتے ہیں، عدل و انصاف نہیں کرتے ہیں، اس پر بہت ہی زیادہ دھیان دیا جاتا ہے، اس پر بہت ہی زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، اس کی پڑھائی لکھائی پر دھیان دیا جاتا ہے اور دوسروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ عدل و انصاف نہیں ہے میرے بھائیوں۔ بچوں کے درمیان بھی عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ ہاں، دلی میلان کسی ایک کی طرف ہوتا ہے، ایک دو کی طرف ہوتا ہے، یہ جائز ہے، لیکن دینے اور لینے کے معاملے میں عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ اگر ہم لا کر کے اپنے بچوں کو کوئی چیز دیتے ہیں تو وہاں پر عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بچہ زیادہ اچھا ہے تو اسی کو ہم دیں اور دوسرے بچے کو نہ دیں۔ جیسا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے ایک بچے کو ایک ہدیہ دیتے ہیں، تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ہدیہ دیا، تو میری والدہ نے کہا کہ
اس ہدیے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لو۔ تو لہذا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب مجھے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے اس کو یہ چیز ہدیہ کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو ایسے ہی یہ چیز عطا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو۔ اور حضرات اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام مردوں کو 4 شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن جہاں عدل و انصاف کا خطرہ ہو، جہاں یہ اندیشہ ہو کہ عدل و انصاف نہیں ہو سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پر اکتفا کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، عورتوں میں سے جو اچھی لگتی ہیں ان سے شادی کرو، 1 2 3 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم ان کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر سکتے ہو، فَوَاحِدَةً، تو ایک پر اکتفا کرو۔ تو یہاں پہ دلی میلان الگ بات ہے، لیکن دینے اور لینے کے معاملے میں، دینے کے معاملے میں، خرچ کرنے کے معاملے میں عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کو زیادہ تحفے تحائف آپ دے رہے ہیں اور دوسرے کو محروم کر رہے ہیں، یا کسی ایک کو بہت ہی زیادہ وقت دے رہے ہیں دوسرے کو وقت ہی نہیں دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دلی میلان الگ چیز ہے، لیکن دینے کے معاملے میں عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات اسلام نے تو ہمیں یہ بھی بتلایا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ عام طور پر ہم دشمنوں کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ دشمن کی جتنی اچھائیاں بھی ہیں وہ ہمیں بری ہی لگتی ہیں۔ اگر اس کے پاس کوئی اچھائی بھی ہو تو ہمیں بری لگتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتلایا ہے کہ اس کے ساتھ بھی انصاف کرو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ عدل و انصاف نہ کرو۔ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو، یقیناً یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اور میرے بھائیوں، خیبر کے یہودیوں کے ساتھ اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح ہوئی تھی کہ جو وہاں پہ پیداوار ہوگی اس کا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، یعنی مسلمانوں کو دیا جائے گا۔ تو لہذا اناج کا اندازہ لگانے کے لیے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ اس زمانے میں خراس ہوا کرتے تھے جو کھجور کے باغ میں ایک چکر لگا کر کے ایک ٹھیک ٹھاک اندازہ لگا لیتے تھے کہ کتنا کھجور ہونے والا ہے۔ تو لہذا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خیبر جاتے ہیں اور کھجور کے باغ میں ایک چکر لگاتے ہیں، اور خیبر کے یہودی جب عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشوت دینا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو اندازہ لگایا جا رہا ہے اس میں کچھ کمی بیشی کی جائے، تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں واللہ لقد جئتکم من عند احب الناس الی ولأنتم ابغض الی من عدتکم من القردة والخنازیر ولا يحملنی بغضی لکم ولا حبی ایاہ ان لا اعدل بینکم۔ انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ میں جس کے پاس سے آیا ہوں وہ لوگوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، اور تم اے یہودیوں سور اور بندر سے بھی زیادہ میرے نزدیک ناپسندیدہ ہو، لیکن اس کی محبت اور تمہاری عداوت مجھے اس بات پر ہرگز آمادہ نہیں کرتی ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف نہ کروں۔ لہذا جب یہ بات خیبر کے یہودی سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بہذا قامت السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین اگر قائم ہے تو ایسے لوگوں کی وجہ سے قائم ہے جو عدل و انصاف کو ہمیشہ تھامے رہتے ہیں، چاہے دوست ہو چاہے دشمن ہو اس کے ساتھ بھی انصاف کیا کرتے ہیں۔ اور حضرات عدل و انصاف جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے بہت ساری بشارتیں سنائی گئی ہیں۔
جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے خوش نصیب لوگ جنہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن انہیں سایہ نصیب ہوگا، سایہ انہیں دیا جائے گا۔ ان میں سے سب سے پہلا شخص جو بیان کیا جاتا ہے، جو روایت میں بیان کیا گیا ہے، امام عادل، وہ امام جو عدل انصاف کرنے والا ہو، جو اپنے رعیہ کے ساتھ انصاف کیا ہو، ان پر ظلم و زیادتی نہ کیا ہو، تو اسے اس دن سایہ نصیب ہوگا۔ اور اسی طرح سے دوسرے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن، یقیناً جو لوگ عدل و انصاف کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بائیں جانب نور کی ممبر پر ہوں گے۔ قیامت کے دن انہیں نور کے ممبر پر بٹھایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائیں جانب بٹھایا جائے گا۔ اور اسی طرح سے جو لوگ عدل و انصاف کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بتلایا ہے ان اللہ یحب المقسطین، کہ جو لوگ عدل و انصاف کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور حضرات، اور جو لوگ ظلم و زیادتی کرتے ہیں ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا لا يحب الظالمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اور اسی طرح سے دوسری جگہ پر فرمایا لا يهدي القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اتق دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، کیونکہ جب مظلوم بد دعا کرتا ہے تو اس کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ بد دعا کر دے اور دعا کر دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہلاک کر دے یا کچھ بھی بد دعا کر دے، وہ ضرور قبول ہو کر رہے گی گویا کہ۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، اگرچہ بد دعا کرنے والا فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، لیکن اگر مظلوم ہے تو اس کی دعا قبول کی جائے گی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر معاملے میں عدل و انصاف کریں، اپنے ساتھ بھی عدل و انصاف کریں، غیروں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ عدل و انصاف کریں، اور اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو عدل و انصاف کی وجہ سے قائم رکھا ہے۔ اگر عدل و انصاف ختم ہو جائے گا تو یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔